لاہور موٹر وے پر پیش آنے والا ایسا واقعہ جس سے نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان گرا، لیکن ان سب کے باوجود جو ہم نے دیکھا وہ یہی تھا کہ انسانیت ضرور مٹی میں مل گئی ہے۔ اگر سب سے پہلے میں بات کروں تو آزادی کے حوالے سے کروں تو دیکھا جائے تو پاکستان آزاد ملک ہے اور آزادی ہی کی بنا پر وجود میں آیا۔ ہر فرقے ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس ملک میں رہ سکتا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں آزادی نام کا تو کوئی تصور ہی نہیں بچا۔ یہاں پر تو ہوا کی بیٹیوں کو سرے عام سڑکوں پر رول دیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ غلامی کی زنجیریں توڑ کر جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تب بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں ملے، لیکن خوشی کی بات تھی کہ جب اپنا ملک ہوگا تو اس میں ہم آزاد ریاست بلکہ مدینہ ریاست قائم کریں گے۔ لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو ایسی کوئی ریاست نظر ہی نہیں آتی۔ یہاں پہ ہوا کی بیٹی کی عزت تو پاؤں کی مٹی کے نیچے رون دی گئی ہے، سڑکوں پر سرے عام رول دی گئی ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آواز اٹھائی جائے تو قانون کے دروازے بند ہو چکے ہیں، انصاف اندھا ہو چکا ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ سب نہیں کہتا، اسلام میں تو ایسی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو جو عزت کا مقام دیا گیا ہے آج کل اگر دیکھیں تو اس کا تو ذرا برابر بھی آج کل کی عورتوں کو نہیں ملا۔ اسی لیے تو ہر دوسری جگہ پہ صرف ایک ہی چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب تو یقین ہو چکا ہے کہ قیامت قریب ہے اور جلد ہی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ ایک بڑا خوبصورت شعر اس بات پہ مجھے یاد آیا کہ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ آج کل کے دور پر بلکہ آج کل کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں کے دوران کم از کم 2 ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو حیران اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے، روحوں تک کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ سننے اور پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی مملکت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان ہے؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وجہ سے وجود میں آیا تھا کہ یہاں پہ عورتوں کی عزت کو اس طرح سرے عام نیلام کر دیا جائے؟ واقعات کی تفصیل بیان کروں تو سب سے پہلا واقعہ صوبہ سندھ کے وفاقی دارالحکومت کراچی میں پیش آیا، جس میں پولیس کے مطابق ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ اور سب سے بڑا واقعہ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں موٹر وے کے قریب ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ اس مقدمے کی FIR کے مطابق یہ خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے پر وہ مدد کا انتظار کر رہی تھیں جب 2 افراد آئے، گاڑی کا شیشہ توڑا اور انہیں جنگل میں جا کر ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے سامنے اس کی ماں کا کیا حال کیا اور بچوں پر کیا تاثر پڑا۔ سوشل میڈیا کی بات کروں تو سوشل میڈیا پر ایک طرف لوگ ان واقعات پر حکام سے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہیں اس حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آیا ملک خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اس واقعے کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ٹویٹر اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر لوگ اب بھی اپنے پیاروں کے لیے فکر مند دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف نجی علاقے کے افراد ہی عورتوں کی عزت کے لیے پریشان یا فکر مند دکھائی نہیں دیتے، بلکہ خود کو بولڈ اور الٹرا موڈ کہنے والے افراد بھی اپنی خواتین کے لیے فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں تو اگر میں کچھ دنوں پہلے کی بات کروں تو پاکستانی سائیکلسٹ یعنی سائیکل چلانے والی پاکستان کی مشہور خاتون سمر خان نے بھی اپنے پاس ہونے والے ایک واقعے پر روشنی ڈالی۔
ان کا کہنا تھا کہ سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ خود ویڈیو پیغام میں کہہ رہی ہیں، آپ نے ہمیشہ میری طرف سے لڑکیوں کے سائیکل چلانے پر حوصلہ افزائی کا سنا ہوگا۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ میں اسلام آباد میں سائیکلنگ کر رہی ہوں۔ فیض آباد کے قریب ایک بندہ آیا جو شاید دفتر سے آ رہا تھا۔ اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ میں نے اسے روکنے اور پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ میں سائیکل پہ تھی تو وہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ میرا بس یہی سوال ہے کہ ایسے واقعات دیکھنے والے اس پر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ 3-4 لوگوں نے یہ ہوتا ہوا دیکھا بھی، مگر کوئی رکا ہی نہیں۔ جو لڑکیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ایک عبرت کی مثال بنا دیں کہ اگلی بار کوئی بھی ایسا کرنے سے پہلے اس واقعے کی، بلکہ آپ کے ساتھ ہونے والے اس شخص کے حلیے کے بارے میں ضرور سوچیں۔ پھر ایک اور خاتون نے اپنے تجربے کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگست کے اواخر میں آن لائن ٹیکسی سروس یعنی کریم میں واپس اپنے گھر جا رہی تھی کہ پیسوں کے بارے میں اس کریم والے سے ان کی بحث ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ محرم کے دن تھے، سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے موبائل سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ڈرائیور نے ان سے زیادہ پیسے مانگے جس پر انہوں نے اسے منع کیا۔ وہ میرے پر چیخنے لگا۔ میں گاڑی سے اتری اور سوچا میرے ارد گرد لوگ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ پیسے نہیں دے گی تو الٹے ہاتھ کی لگاؤں گا۔ یاروں سے مل کر آ جاتی ہے اور پھر بکواس کرتی ہیں۔ میں نے اسے پیسے دے دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس شکایت پر کریم نے بھی واقعے کا نوٹس لیا اور ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد سوچ صرف ایک ہی آتی ہے کہ کیا پاکستان کی خواتین محفوظ ہیں؟ اس بارے میں اگر ہم اپنے اداکاروں کی رائے لیں تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو یعنی ریپسٹ کو پھانسی لگا دینی چاہیے اور سر عام لگانی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ واپس موٹر وے پہ ہونے والے ریپ کیس کی طرف جائیں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاہور کے قریب ایک خاتون کے ریپ کے معاملے میں نامزد 2 میں سے ایک اور ملزم اب پولیس کی تحویل میں ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے والدین اور اہل خانہ کے ہمراہ اتوار کی صبح لاہور کے ماڈل ٹاؤن تھانے میں پیش ہوا، جہاں دیے گئے بیان میں اس نے کہا کہ اس کا ریپ کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ماضی میں مرکزی ملزموں کے ساتھ وارداتوں میں ملوث رہا ہے، تاہم اس ریپ کے واقعے میں اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ صرف موبائل نمبر یا موبائل وغیرہ ہی چھینا کرتا تھا، جبکہ جس موبائل نمبر کا ذکر پولیس حکام نے کیا ہے وہ اس کے زیر استعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ گرفتار ہونے والے ملزموں کے DNA ٹیسٹ بھی کیے گئے جو پولیس کے مطابق ان کے نمونے میچ کر گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے تمام تفصیلات اور معلومات ہونے کے باوجود پولیس ابھی تک ملزمان کو نہیں پکڑ سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ملزمان کو ان تمام معلومات کی خبر ہو چکی تھی جو پولیس کے پاس موجود تھیں، اور اپنے تحفظ کے لیے وہ ملزمان اپنی رہائش گاہوں سے اپنی فیملی کے ساتھ فرار ہو چکے تھے، جبکہ ایک ملزم کے گھر سے اس کی چھوٹی بچی ضرور ملی ہے، لیکن اس کے باقی کے اہل خانہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کو پولیس کی غفلت کہیں یا عوام کا جذباتی پن، اس کو الفاظ دینے کی ابھی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن موٹر وے پہ ہونے والے اس واقعے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عوام شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے اور اس کے اوپر ہونے والے بیانات اور سیاست کے سخت خلاف ہے، جبکہ CCPO لاہور کے رویے کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ عورت کو اکیلے موٹر وے پہ جانے کی ضرورت کیا تھی، وہ بھی بچوں کے ساتھ، اور پھر ملزمان جو اس سے نقدی اور زیورات لے کر فرار ہوئے، تو یہ عورت کی غلطی ہے کہ وہ اتنی رات کو وہاں کیوں گئی۔ CCPO لاہور کی باتیں سن کر عوام کے دلوں میں، عوام کے اندر ایک جوالا مکھی سا پھٹتا ہے
اور کئی لوگوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ اگر اس کے ریپ میں خاتون کا اپنا ہی قصور ہے تو پھر ان خاتونوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کا ریپ قبروں سے نکال کر کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے لیے آپ یہ کام جاری کریں گے کہ قبر میں ان کو محرم کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ ان کی عزتوں کی حفاظت ہو سکے؟ کیونکہ CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ اس خاتون کو جو موٹر وے سے گزری تھی اپنے شوہر یا خاوند یا بھائی یا کسی مرد کے ساتھ وہاں سے جانا چاہیے تھا، اول تو اتنے رات کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ خواتین، بچے، اقلیتی برادری، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن سب کے سب خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن نگہت داد نے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ تمام گوشت کے لوتھڑے جن کو پاکستان میں عورتیں کہتے ہیں، کوشش کریں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی حفاظت کا سامان ساتھ لے کر چلیں۔ ان درندوں، گدوں اور چیلوں جن کو ہم مرد کہتے ہیں، ان سے خود کو بچا سکیں۔ یہ جگہ جگہ تاک میں بیٹھے ہیں کہ کب اس گوشت کو نوچ کے کھا سکیں، اور بے شک آج کے زمانے میں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 6 مہینے کی بچی سے لے کر قبر میں پڑی 90 سال کی بوڑھی عورت تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو پھر انسان ہے، وہاں پہ بلی کے بچے کو نہیں چھوڑا گیا۔ ہاں، کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر کے مرد اپنی خواتین، بچے بچیوں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ پولیس، رینجرز اور ہمارے حفاظتی ادارے جو عوام کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے ہیں وہ سب سیاستدانوں کی حفاظت میں معمور ہیں، ان کی نگہداشت میں، ان کے آگے پیچھے گھومنے کے لیے بنائے گئے ہیں، عوام کے تحفظ کے لیے نہیں۔ اس لیے گھر کے مرد اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کریں۔ ملک میں موجود سائبر کرائم نے مختلف شہروں کے لیے اپنی ہیلپ لائنز جاری کی ہوئی ہیں۔ ان ہیلپ لائنز پر کال کر کے خواتین ہراسانی کی شکایات بآسانی درج کروا سکتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں بروقت ان کا کوئی رد عمل سامنے ہی نہیں آتا۔ آئے دن ہونے والے عورتوں کے ریپ اور عورتوں کے ساتھ ہونے والی کئی ناانصافیوں کے بعد صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، کیا عورت ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا ایک عورت ہونے کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے؟ کیا پاکستان میں موجود ان حیوانوں کے سامنے جب عورت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں پر جو نقشہ ابھرتا ہے وہ ہر جذبات، ہر احساس سے عاری صرف جسم کا ایک لوتھڑا ہے جس کو نوچ کھانے کے لیے یہ درندے ہر وقت تیار رہتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس کہ ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے میں قیام کر رہے ہیں جہاں عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں رہا۔ اللہ پاک سے صرف دعا ہے کہ ہر ماں، بیٹی، بہن کی عزت کی حفاظت صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ چلتے پھرتے مرد جن میں کئی بھیڑیے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور بے شک آپ ہی ہماری حفاظت فرمانے والے ہیں۔ شکریہ۔